الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران محترم اسلامیہ، آج ہم اصحاب فیل کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب اصحاب فیل کا بادشاہ ابرہہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، یعنی کہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ معظمہ پر حملہ آور ہوا، تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب قریش کے چند افراد کو لے کر جبل صبیر پر چڑھ گئے۔ اس وقت نور محمدی عبد المطلب کی پیشانی میں بشکل حلال نمودار ہو کر اتنا روشن و درخشاں ہوا کہ اس کے شعاع سے خانہ کعبہ منور و تابہ ہو گیا، یعنی کہ اتنا روشن، اتنا چمکدار ہوا کہ چمک اٹھا۔ عبد المطلب نے یہ کیفیت دیکھ کر قریش سے کہا کہ یہ نور جو میری پیشانی سے چمک کر خانہ کعبہ پر اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ہی غالب رہیں گے۔ اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ جو نور میرے سے نکل کر کے خانہ کعبہ کو روشن کر رہا ہے، چمکا رہا ہے، اپنی تجلی بکھیر رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ہی غالب رہیں گے، ہم ہی فتح پائیں گے۔ ابرہہ کے لشکریوں نے عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے تھے۔ انہیں حاصل کرنے کے لیے عبد المطلب نے ابرہہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ابرہہ کے پاس جیسے ہی پہنچنا تھا کہ ابرہہ نے بہت ہی تعظیم و تکریم کیا۔ ان کے چہرے سے عظمت و بزرگی نمایاں تھی، اتنا عظمت و بزرگی نمایاں تھی، ابرہہ دیکھتے ہی تخت سے تعظیم و تکریم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ یعنی کہ ابرہہ اپنے تخت نشین سے اٹھ کر، اپنے گدے سے اٹھ کر عبد المطلب کی تعظیم و تکریم کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھایا اور پوچھا آنے کا مقصد و منشا کیا ہے۔ حضرت عبد المطلب سے ابرہہ نے پوچھا کہ آپ کا یہاں آنے کا مقصد و منشا کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، آپ نے میرے اونٹ، یعنی کہ آپ کے فوجیوں نے میرے اونٹ کو پکڑ لائے ہیں، انہی کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ ابرہہ نے فوراً انہیں اونٹ واپس کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ تمہاری عزت و عظمت میرے دل میں اس طرح جاگزی ہو چکی تھی کہ اگر تم خانہ کعبہ کے سلسلے میں کوئی بات کہتے تو میں اسے بھی ٹالتا نہیں، میں اسے بھی درگزر نہیں کرتا، میں اسے بھی مان لیتا۔ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا ذکر، منہدم نہ کرنے کی بات کرتا تو میں بھی اسے بھی میں مان لیتا، منہدم خانہ کعبہ کو میں منہدم نہ کرتا۔ عبد المطلب نے کہا کہ یہ گھر خدا کا ہے، یہ گھر ہمارا نہیں ہے، یہ گھر رب تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اس کی حفاظت خود رب کائنات کرے گا، خود ہی اس کی حفاظت خدائے کائنات
رب العزت کرے گا۔ چنانچہ جب بادشاہ کا لشکر ہاتھیوں پر سوار ہو کر خانہ کعبہ پر یعنی خانہ کعبہ کی طرف بڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر طیرن ابابیل کو بھیجا۔ یہ طیرن ابابیل کیا ہے؟ طیرن ابابیل یہ چڑیا ہے، یہ چڑیا کا نام ہے جس کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی 30ویں پارے میں یہ سورت ہے جس میں رب تبارک و تعالی نے ان طیرن ابابیل کا ذکر کیا ہے، جس سورت کا نام سورہ فیل ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے ابابیل چڑیوں کا لشکر بھیجا اور ان پرندوں نے ساری لشکریوں کو ہلاک و تباہ کر دیا۔ آپ یہاں پر سوچ سکتے ہیں کہ وہ چڑیا اور یہ ابرہہ جو لے کر کے گیا تھا اپنا لشکر جس میں ہاتھی تھے، آپ غور کریں کہ اگر ہزاروں ابابیل مل کر کے بھی ہاتھی پر گرے تو ہاتھی پر کچھ اثر نہیں پڑتا ہے، مگر اللہ رب العزت نے ان چڑیوں کو اتنا طاقت بخشا کہ ایک کنکڑی چونچ پر اور ایک ایک کنکڑی اپنے پیروں پر لے کر کے ان ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اور حضور علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کی تعظیم و تکریم اس لیے ہوئی کیونکہ حضور علیہ السلام عبد المطلب کے پیشانی میں جلوہ گر اور ان سے روشنی جو نکل رہی تھی یہ حضور علیہ السلام کی بدولت نکل رہی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ حضور عبد المطلب کا اتنا تعظیم و تکریم ابرہہ نے کیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی عظمت و بزرگی تھی کہ اس کے سبب بڑے سے بڑے بادشاہ ہیبت زدہ ہو جایا کرتے تھے اور تعظیم و تکریم بجا لاتے تھے، تعظیم و تکریم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں۔ السلام علیکم۔